لمس اکسیر، اس قلم وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 5۔ باہر شبانہ اپنے منہ سے کف اڑا رہی تھی۔ ارے تو کیسا مرد ہے، ایک چھوکری قابو نہیں ہوتی تجھ سے، اس سے مار کھا رہا تھا، بغیر چٹیا پکڑ کر گھما دیتا۔ شبانہ چلائی۔ اندر وہ زمین پر سے اٹھی اور ابایا اتارتی ایک طرف پھینکا اور سر پکڑتی اپنے پلنگ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ ہاتھ اپنے گال پر گیا جہاں اب بھی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اور کتنی اذیت باقی ہے، کیا میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی؟ کیا میرے لیے نجات نہیں ہے؟ وہ رب سے شکوہ کر رہی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ شکوہ اس پاک ذات سے جائز نہیں، بے شک جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے رب سے سوال گو تھی، اس بات سے انجان کہ محض چند دن میں اس کی زندگی کی کایا پلٹنے والی تھی۔ اگر وہ جان لیتی کہ اس پر کیا گزرنے والی ہے تو وہ اپنی اس زندگی کو دی بیڈ آف روزز کہتی۔ وہ اب اس وقت جن حالات سے ناشکری کر رہی تھی، بعد میں اس وقت کو سوچ کر پچھتائے گی کہ وہ دن ہی اچھے تھے۔ آہ! تھپڑ کی شدت سبرینا کا منہ ہلا گئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ عزت سے اس گھر میں رکھا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ بری طرح دہاڑا تو مقابل اپنی گاؤن کی ڈوریاں باندھتی روتی ہوئی اس کے مقابل آئی۔ ایک سال سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں میں، کیا تم بتا سکتے ہو کس حیثیت سے نکاح کا وعدہ کر کے تم نے مجھے استعمال کیا ہے؟ وہ بری طرح چیخی۔ اس کا چہرہ سرخ انگارا ہوا آگ برسا رہا تھا جب مقابل کمینگی سے مسکرایا۔ میری جان، نکاح نہیں کیا، پر تمہیں اپنی بیوی ہی سمجھتا ہوں۔ ہر شب صرف تمہارے ساتھ گزارتا ہوں۔ تم اس چیز سے میری محبت کا اندازہ لگا لو کہ جب سے تم آئی ہو کسی غیر عورت کی طرف نہیں گیا۔ باسل نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے گال پر رکھتے کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، پل میں روپ بدلنے والا شخص، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اگر اسے بھی مارا تھا تو وہ ابھی پیار بھی تو کر رہا تھا، اور اگر وہ ابھی پیار کر رہا تھا تو ابھی مار بھی سکتا تھا۔ تو ہماری اس رشتے کو نام دے دو باسل، خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لو۔ سبرینا روتے ہوئے باسل کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بھی اس شخص سے محبت کرتی تھی، محبت نہ اس سے پہلے تھی نہ ہی اب، لیکن اب باسل کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، نہ ہی کوئی آپشن۔ وہ کب تک ایسی حرام زندگی گزارتی؟ ابھی باسل اس کے ساتھ تھا، کل باسل کا دل اس سے بھر جاتا تو اس کا کیا ہوتا؟ میری جان، ایک ہی ضد بار بار کرتی ہو، اس لیے مجھے غصہ آتا ہے اور میں پھر ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ تم مجھے خود سے عاجز کرتی ہو۔ کہا نا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے باسل اب اپنی ٹائی درست کرنے لگا تھا۔ اگر محبت کرتے ہو تو نکاح کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک گڑیا کی طرح لگتا تھا، ایک دل بہلانے والے کھلونے کی طرح جسے جب چاہا ایک شخص نے اپنا دل بہلا لیا۔ محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تم محبت کے لیے بنی ہو۔ سراہے جانے والا حسن ہے تمہارا رنگ روپ ایسا ہے کہ باسل تمہارا دل و جان سے دیوانہ ہو جائے۔ تم ہو محبت اور چاہے جانے کے لائق، لیکن سرشاری سے بولتا وہ سبرینا کے مقابل آیا۔ سبرینا اسے ٹہری نگاہوں سے دیکھنے لگی جب باسل نے اسے تھوڑی سے تھاما، لیکن شادی کے قابل نہیں ہو۔ جھٹکے سے اس کی تھوڑی کو چھوڑتا وہ پیچھے ہوا۔ اس نے پل میں سبرینا کو زمین کی پستیوں میں لا پٹکا تھا کہ وہ بے بسی سے بیڈ پر بیٹھی، آنسو اس کی آنکھوں سے قطار در قطار بہنے لگے۔ روز کی طرح ایسا نہیں تھا کہ اسے ان باتوں کی عادت نہیں تھی۔ باسل ہر دوسرے تیسرے دن یہی بات کرتا تھا، اور شاید وہ خود بھی یہی باتیں سننا چاہتی تھی تاکہ خود کو اپنی حیثیت یاد کروا سکے۔ وہ رانی کے تاج کو پھینک کر اور سلطنت پر راج دہانی کو ٹھکرا کر وہ تخت جس کی زمین راجہ کا دل تھا، اسے چھوڑ کر وہ کسی بدبخت انسان کی انتہائی حقیر کنیز بنی تھی۔ اپنی سابقہ میاں پر ماتم کرنا بند کرو۔ آج رات بزنس پارٹی میں وہی ڈریس پہننا جو میں نے دلایا تھا۔ نیچے جھکتے سبرینا کے چہرے پر بوسہ دیتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سبرینا بری طرح اپنے ہونٹوں کو مسلنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے سبرینا؟ زاویان اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تھا اس کا معمول تھا وہ سبرینا کا ماتھا چومتا تھا۔ کتنی عقیدت ہوتی تھی اس کا ماتھا چومنے میں، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ وہ دولت و شہرت کی آخر کون سی چمک اور روشنی کے پیچھے بھاگنے لگی تھی کہ اسے زاویار کا پرعقیدت لمس چبھنے لگا تھا۔ پلیز زاویار، شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، اب یہ نویلی میرڈ کپل والے چونچلے بند کرو۔
جھنجھلا کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی جب زاویار نے اسے بازو سے کھینچتے واپس اپنے مقابل کیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں سبرینا، تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، میرا چھونا تمہیں قریب آنا اب تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ اب مجھے اس کی وجہ جاننی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو شیئر کر سکتی ہو، وہ بولا تو سبرینا نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ جب معلوم نہیں اچھا لگ رہا تو دور رہا کرو، شفقت سے بولی۔ وہ زاویار کو پتھر کر گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری زاوی، آئی ایم سو سوری۔ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ زاویار سے معافی مانگ رہی تھی۔ جس چمک کو دیکھ کر وہ باسل کی طرف آئی تو وہ تو محض کسی دوسروں کی روشنی کا ریفلیکشن تھا، محض ایک سراب، ایک دلکش مگر بھیانک دھوکہ۔ الف دل شیر۔ میسج پڑھتے ارزق کے ہونٹ مسکرائے۔ تو یہ ہے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا راز برآن دل شیر، وہ چڑیا جس میں برآن دل شیر کی جان بستی ہے۔ اس چڑیا کو خود سے دور پردیس میں سنبھال رکھا ہے۔ ہنسے ہوئے وہ الف کے نام پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ سر، ہو سکتا ہے طفیل چیٹ کر رہا ہو، اس نے ہمیں کوئی غلط انفارمیشن دی ہو، ارزق کے پیچھے کھڑے اس کے خاص آدمی نے کہا تو ارزق نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، چیٹ نہیں کر رہا۔ جانتے ہو ہر کسی کی ایک کمزوری ضرور ہوتی ہے، میں جب سے برآن دل شیر کے پیچھے ہوں، جانتے ہو ڈائریکٹ اس پر وار کیوں نہیں کیا؟ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے وہ ٹریڈ مل پر چلنے لگا۔ بلیک سینڈو بنیان اور بلیک ہی ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر پہنے، اس کے گلے میں چھوٹا سا تولیا لٹک رہا تھا۔ اس کا خاص آدمی اور اس کا مینیجر صفوان اس کے بغور سن رہا تھا، جس کے ایک کان میں بلوٹوتھ لگا تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ صفوان نے تجسس سے پوچھا۔ کیونکہ برآن دل شیر بہت طاقتور ہے، چھوٹے موٹے وار سے یا اسے جانی نقصان یا مالی نقصان پہنچانا بیکار ہے۔ اگر اس پر جانی وار کیا تو وہ اس قدر چالاک ہے، اگر بچ گیا تو پلٹا کر وار کرے گا، اور اس کا وار خالی نہیں جائے گا، کیونکہ میری فیملی ہے، وہ میری فیملی تک پہنچ جائے گا، اور اگر مالی نقصان پہنچایا تو اس کے پاس اتنا بلیک منی ہے کہ سالے کو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اسی لیے میں 2 سال سے اس کی کمزوری تلاش کر رہا ہوں کہ کہیں سے تو ملے۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہے، پر اس بات نے مجھے دھچکا پہنچایا، بلکہ جس کو معلوم ہوگا جھٹکا ہی لگے گا کہ برآن دل شیر کی بہن بھی ہے۔ پر یہ خبر سچی ہے، اس بات پر میرا تجربہ گواہی دے رہا ہے۔ ٹریڈ مل کی سپیڈ بڑھاتی وہ سفیان کو پریشان کر گیا۔ سفیان، تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ 2 سال میں تم یہ بھی پتہ نہیں کر سکے کہ برآن دل شیر کی ایک بہن بھی ہے۔ آپ کی ارزق نے غصے سے کہا۔ سر، یہ بات میں کیا کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ تو طفیل نے برآن کے منہ سے سنی تو اسے معلوم ہوا، سفیان نے منہ بسوڑتے کہا۔ 10 منٹ مزید ٹریڈ مل پر بھاگنے کے بعد ارزق نیچے اترتا اور تولیے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ واشنگٹن میں رہتی ہے اس کی بہن، طفیل نے صرف اتنی خبر دی ہے۔ صرف ایک دن ہے تمہارے پاس۔ صفوان کیسا نام ہے، منہ پہ نہیں چڑھ رہا۔ صفوان، مجھے برآن کی بہن کی ایک ڈیٹیل چاہیے، ارزق نے سختی سے کہا تو صفوان لب بھینچ گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ صفوان برآن دل شیر سے ڈرتا تھا۔ اس کا اندازہ کہیں نہ کہیں ارزق کو بھی تھا، کیونکہ بزنس فیلڈ میں کام کرنے والی چپڑاسی سے لے کر بزنس ٹائکون تک برآن دل شیر کی چرچے سن چکے تھے۔ اس نے اپنی دنیا میں اپنی ایسی دھاک بٹھا رکھی تھی کہ برآن دل شیر کے نام سے ہی ہر کوئی خائف رہتا تھا۔ وہ اپنے نام کا ایک تھا، برآن دل شیر۔ جس چیز کو حاصل کرنے کا جنون رکھتا تھا وہ حاصل کرتا تھا۔ برآن دل شیر کو کوئی قابو کر لے ایسی کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ خود ارزق خان زادہ بھی اس سے مخفی تھا، ابھی تک پردے کے پیچھے ہی چھپ کر کیا جو بھی کیا۔ بے شک وہ برآن دل شیر سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی نسبت سے ڈرنے پر مجبور تھا، کیونکہ اگر برآن کی ایک کمزوری تھی تو ارزق کی بہت ساری کمزوریاں تھیں، اور اس دنیا میں سب سے طاقتور وہی تھا جس کی نہ کوئی کمزوری ہو، نہ کھونے کے لیے کچھ، نہ ہی موت کا خوف۔ برآن دل شیر ایک طوفان تھا، اس سے ٹکر لینے والے خود ہی پاش ہو جاتا تھا۔ سر، اگر برآن دل شیر کو
مخبری ہو گئی کہ آپ نے اس کی بہن صفوان بولتے بولتے رکا۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو تو مت کرو، تم جانتے ہو صفوان میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور رہی بات مخبری کی تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ طفیل نے کچھ دیر پہلے رابطہ ختم کرنے کا میسج کر کے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اب ہم سے بات نہیں کرے گا۔ وہ جتنی معلومات دے سکتا تھا دے چکا، اسے اب برآن سے جان کا خوف ہے۔ اور دوسری بات، برآن دلشیر یہ سوچتا ہے کہ اس کی بہن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تو وہ کبھی بھی اس طرف سے فکر مند نہیں ہوگا۔ پروٹین شیک لبوں سے لگاتے ارزق نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اب برآن کی بہن کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ برآن کی بہن کے ساتھ کیا کریں گے؟ کب سے دل میں کلبلاتا سوال پوچھ ہی لیا تھا کہ ارزق نے گہری سانس لی۔ اس سے شادی کروں گا؟ غیر متوقع جواب۔ صفوان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بہت فضول سوال تھا صفوان، میں زیادہ وقت برباد نہیں کروں گا، صرف 2 دن کے لیے برآن کی بہن کو اپنے قبضے میں لوں گا تو برآن خود اپنے خلاف ساری ثبوت میرے حوالے کر دے گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ ارزق کی سختی سے کہنے پر صفوان وہاں سے چلا گیا، جبکہ ارزق اپنی مضبوط ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا۔ تمہیں مارنا مشکل نہیں برآن دلشیر، پر میں تمہیں ویسی ہی موت دینا چاہتا ہوں جو تم نے میرے باپ کو دی۔ جس طرح تم نے میرے باپ کو رسوا کیا تھا، تم بھی اسی طرح رسوا ہوگے۔ آنکھوں کو بند کرتے وہ فتح کے جوش میں مسکرایا تھا۔ سینے میں جلتے انتقام کے لاوے نے جوش مارا تھا۔ اسے یاد تھا اپنے باپ کا پنکھے سے لٹکتا وجود، اور وہ خط، صاحب چائے۔ 16 سال کا وہ دبلا پتلا سانولا سا لڑکا جس کے چہرے پر غربت کی سیاہی اور غموں کی پرچھائیاں تھیں، وہ چائے لے کر سامنے جھکا تھا۔ گاڑی والے نے چائے لیتے ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی جو انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے چائے لیتے اس کی جانب 100 کا نوٹ بڑھایا تو وہ غصے سے گھورنے لگا۔ گھور کہہ رہا ہے لے لے، چھوٹی بہن بھائی کو چیز دلا دینا۔ وہ آدمی اب کی نرمی سے بولا۔ سفید سوٹ بوٹ میں مرسیڈیز میں آیا شخص وہ کافی متاثر کن لگا تھا۔ اس کے پاس وہ رعب اور شان تھا جو کسی کو متاثر کر دے، اور وہ صرف پیسے کی بدولت تھا۔ میری بہن بھائی بھیک نہیں کھاتے۔ اس کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی، کچھ اکڑ اور خودداری کا عنصر۔ اس آدمی نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا۔ پھٹا ہوا شرٹ جس پر جگہ جگہ آئل لگا تھا، وہ شاید کسی کار کی مرمت کر کے آ رہا تھا۔ اس آدمی نے مزید اس کو پیسے دینے یا اس کو اکڑ توڑنے میں حجت نہیں کی تھی، بلکہ وہ نوٹ واپس اپنے والیٹ میں رکھ لی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اب کہ وہ آدمی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ برآن دلشیر، مختصر جواب دیتا برآن وہاں سے برتن سمیٹنے لگا۔ نام تو کافی بھاری ہے تمہارا، پر تمہاری پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا لڑکے۔ وہ آدمی شاید جان بوجھ کر اکسا رہا تھا، پر برآن نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اسے امیروں سے خاص چڑ ہو گئی تھی۔ اس کا مخاطب کرنا یا بات کرنا نفرت انگیز لگتا تھا۔ تم سے بات کر رہا ہوں لڑکے میں۔ اب کہ وہ آدمی نظر انداز ہونے پر غصے سے بولا۔ میں ہر بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، نہ ہی پابند ہوں۔ سادگی سے کہتا وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ آدمی برآن کی پشت کو دیکھنے لگا۔ پرسنالٹی نہیں ہے پر اکڑ ہے۔ کب سے کام کر رہا ہے یہ لڑکا تیرے پاس؟ اب کہ وہ آدمی سگریٹ سلگاتے اس گراج کے مالک کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں۔ کافی دکھی کہانی ہے اس لڑکے کی۔ اس کی ماں بھاگ گئی اور باپ کافی نیک تھا، چل بسا۔ جب سے گھر کا بڑا یہی ہے، اسی لیے کام نہ آنے کے باوجود میں نے اسے ماہانہ 8,000 پر نوکری پر رکھا ہے۔ گیراج کا مالک اپنی بڑھائی بیان کرتے ہوئے برآن سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ تو مجھے اس گیراج کے ساتھ یہ لڑکا بھی ملے گا؟ اس آدمی نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ یہاں سے گیراج خریدنے ہی آیا تھا۔ وہ یہاں یہ گیراج خریدنے ہی آیا تھا۔ ہاں، پر یہ لڑکا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے دلاور سیٹھ۔ تم جس کام کے لیے گیراج کے لیے لے رہے ہو، یہ لڑکا وہ کام نہیں کرے گا۔ گیراج کے مالک نے دلاور سے کہا تو دلاور کہکہ لگا کر ہنسا۔ تمہاری سوچ غلط ہے کہ یہ لڑکا وہ کام نہیں کرے گا، بلکہ یہ لڑکا ہر وہ کام کرے گا جو میں اسے کہوں گا۔ دلاور سیٹھ سگریٹ جلاتے یقین سے بولا تو گیراج کا مالک جذبز کا شکار ہو گیا۔ اسے معلوم تھا دلاور سیٹھ غیر قانونی کام کرتا ہے، اسمگلنگ مافیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں برآن کو لے کر فکر پیدا ہوئی تھی۔ وہ بنا ماں باپ کا کم عمر بچہ تھا۔ وقت نے اسے اپنی عمر سے
پہلے جوان کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے زخم تازے تھے۔ اس کو برآن کی فکر ہوئی تھی کہ اس موقع پر بڑے بڑے لوگ صحیح غلط کا فرق نہیں کر پاتے تو کہیں وہ غلط راستے پر نہ چل جائے۔ وہ بہت نیک باپ کی اولاد ہے دلاور سیٹھ، وہ نہیں مانے گا، تم اس کو چھوڑ دو، ویسے بھی وہ کمزور سا لڑکا تمہارے کسی کام کا نہیں۔ گیراج کے مالک نے اسے حتی المکان ٹالنے کی کوشش کی۔ تم جانتے ہو اس کی ماں بھاگی ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، چھوٹی بہن بھائی ہیں۔ اس وقت انسان سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس وقت انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہوتی ہے۔ یہ لڑکا میری دھندے میں شامل ہو گیا اور میں اسے ضرور کروں گا۔ اس کی عقل اور کام دیکھ کر مجھے یقین ہے یہ میرا خاص بندہ بنے گا اور مجھے بہت فائدہ دے گا۔ میں اسے بہت طریقے سے استعمال کروں گا۔ دلاور کے مکاری سے کہنے پر گیراج کا مالک اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ برآن کو یہاں کام پر چچا فرید لگا کر گیا تھا اور انہیں ہی اس کی ذمہ داری دے کر گئے تھے کہ اس کے پیچھے اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، خیال رکھنا۔ دلاور سیٹھ، تم برآن کو چھوڑ دو، وہ بچہ معصوم ہے، غمزدہ ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا واحد آسرا ہے۔ تمہیں تو بہت لڑکے مل جائیں گے، پر اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے چھوٹے بہن بھائی اس طوفان کے زد میں آتے برباد ہو جائیں گے۔ گیراج کا مالک ایک دم منت سماجت پر آیا تو دلاور اسے ناگواری سے دیکھنے لگا۔ اتنی انسانیت مجھ میں بھی ہے، میں اسے زیادہ مشکل کام نہیں دوں گا جب تک وہ اس کے قابل نہ ہو جائے، اور آخری فیصلہ تو اس لڑکے کا ہوگا۔ اگر وہ ہاں کرے گا تو ٹھیک، ورنہ اسی گیراج میں گاڑیاں صاف کرتا رہے گا۔ میں بھی دے دوں گا اسے ماہانہ 8,000۔ استہزائیہ کہتے دلاور نے اس کی ساری تعویلات کو منقطع کر دیا۔ اور مشکل اردو کے لفظ نا منہ میں چنگم کی طرح ہونے لگ جاتے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ ایحان کو اٹھتے دیکھ ضیاء نے فوراً پوچھا۔ اس وقت وہ لوگ کینٹین میں موجود تھے اور ان کے درمیان موضوع گفتگو ارسلان نیازی تھا۔ واش روم جا رہا ہوں، ساتھ چلے گا؟ چڑھتے ہوئے پوچھا تو زین اور ضیاء دونوں قہقہ لگا کر ہنسے۔ اگر تجھے اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے تو چل لیتے ہیں، پر شرمانا نہیں پھر، ضیاء نے کھڑے ہو کر رازداری سے کہا تو ایحان مٹھی کا مکہ بنا کر ضیاء کے چہرے کے قریب لایا۔ اپس بھائی، فوراً مار دھاڑ پر مت آیا کر، چل ساتھ چلتے ہیں، ڈونٹ وری، اندر آ کر تیرے پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ زین نے بات کو مختصر کیا تو ایحان آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ وہ لوگ جینس واش روم کے باہر کھڑے ہوئے اور ایحان اندر چلا گیا اور ملحق زین ضیاء باہر کھڑے ہو کر بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ جب ملحق کی نظر اسی طرف آتی ریم پر پڑی، ہاتھ میں ایک رجسٹر پکڑے وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ اس کی دوست اور دوسری لڑکیاں نہیں تھیں۔ ہائے وہ دیکھو مس بہن جی کو، ملحق نے پرجوش ہوتے کہا تو وہ سب ریم کی طرف دیکھنے لگے۔ یار مجھے کیوں لگتا ہے یہ ہمارا بہت اچھا انٹرٹینمنٹ ثابت ہو سکتی ہے، زین نے پرسوچ انداز میں کہا تو اس کے ساتھ کھڑے دونوں مسکرانے لگے۔ بات تو درست ہے، ایحان کی ٹکر کی لگ رہی ہے، ضیاء نے ہنستے ہوئے تائید کی۔ میں تو ابھی سے امیجن کر رہا ہوں جب یہ ایحان کے بال اور ایحان اس کے بال پکڑے کھڑے ہوگا، ضیاء نے تصور کی آنکھ سے دیکھتے خوش ہوتے کہا تو ملحق تیزی سے اپنا دماغ دوڑانے لگا۔ جب اچانک ضیاء نے واش روم کے باہر رکھا بورڈ اتار کر ایک کونے میں اچھال دیا۔ یہ کیا کیا؟ زین نے ناسمجھی سے پوچھا، لیکن ضیاء بنا وقت ضائع کیے زین اور ملحق کا ہاتھ پکڑے انہیں راہداری کے دوسری طرف لے گیا۔ ہے نورین، وہاں سے گزرتی اپنی کلاس کی لڑکی کو پکارا جو کتاب کے مطالعے میں مگن تھی۔ ضیاء پلیز میرے ساتھ کوئی فضول بکواس نہیں کرنا، میں مصروف ہوں۔ وہ لمحے میں ضیاء کی بے عزتی کر چکی تھی، جس کے جواب میں زین اور ملحق اپنی ہنسی روکنے لگے۔ ہمیشہ پھل جھڑی کی طرح چنگاریوں کیوں چھوڑتی رہتی ہو؟ کتابی کیڑے، ایک چھوٹا سا کام ہے، کر دو، ضیاء دانت پیستے بولا۔ بذات خود اسے نورین نہیں پسند تھی، لیکن وقت پڑنے پر وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتا تھا، تو یہ تو نورین تھی۔
کیا مسئلہ ہے؟ نورین نے عاجز ہوتے پوچھا۔ میں تمہارا سر فارس والا پروجیکٹ مکمل کر کے دوں گا اگر تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ ضیاء منت سماجت پر آیا تھا۔ مجھے تمہاری بات پر بھروسہ نہیں ہے ضیاء، تم ایک نمبر کے جھوٹے اور مکار انسان ہو۔ نورین چڑھتے ہوئے وہاں سے جانے لگے جب ضیاء نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا۔ وہ حیرت سے ضیاء کو دیکھنے لگی۔ ضیاء سے اس کے منہ ماری ہوتی رہتی تھی، لیکن ضیاء نے پہلی بار اسے یوں ہاتھ لگایا تھا۔ ہاتھ ہٹا کر بات کرو۔ ایک دم جھڑکتے وہ پیچھے ہوئی تو ضیاء ریم کو بھول اسے ہی دیکھنے لگا جو سرخ پڑتی ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیادہ سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھول گئی ہو میں نے تمہارا ہاتھ کیا تھا؟ بھول گئی ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ عزت سے بول رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا؟ اب کہ ضیاء روب جھاڑنے پر آیا تھا، جانتا تھا سامنے کھڑی لڑکی ڈرپوک ہے۔ اچھا بولو کیا کرنا ہے؟ وہ فوراً ایک قدم کا فاصلہ مزید قائم کرتی پیچھے ہو کر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، گڈ گرل۔ فتح ابھی سے مسکراتے نورین کو دیکھا۔ ابھی سیکنڈ کوریڈور میں نیو جونیئر لڑکی گئی ہے جس نے کل ایحان کو بھائی بولا تھا۔ بس تمہیں اس لڑکی کو اس روم میں بھیجنا ہے۔ کہنا سر جاوید بلا رہے ہیں۔ ضیاء کے کہنے پر نورین کشمکش میں پڑ گئی۔ کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ تفتیشی انداز میں پوچھا تو ضیاء آنکھیں چھوٹی کیے اس کی جانب جھکا۔ تم جانتی ہو میں کچھ غلط نہیں کروں گا، بس چھوٹی شرارت کرنی ہے، لیکن اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو تمہارے ساتھ برا کروں گا۔ وہ مذاق میں دھمکی دے رہا تھا۔ نورین ناگواری سے اسے دیکھتی پلٹ گئی۔ جس قدر ضیاء شیطانی دماغ کا آدمی تھا، اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس کو بھی پریشان کر دے۔ ضیاء کی شیطانی حرکتیں وہ 2 سال سے دیکھ رہی تھی، پر وہ اسی کے بیچ کی تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتا تھا۔ پر نورین پر دھونس جمانا اس کی پرانی عادت تھی۔ کبھی کبھی وہ اس سے باز پرس کر لیتی تھی اور کبھی کبھی ڈر جاتی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ضیاء کی دھمکی سے ڈر کر وہ ریم کے پیچھے گئی تھی۔ کیا یار ضیاء، تو کیوں ڈراتا ہے بیچاری کو؟ ہماری ہی بیچ کی ہے بیچاری، ملحق نے افسوس سے کہا تھا۔ نورین سے اس کی دوستی نہیں تھی، پر اسے نورین پسند تھی۔ وہ کلاس کی سب سے زیادہ پڑھنے والی لڑکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، پر اسے تنگ کر کے مجھے اندرونی سکون ملتا ہے۔ کتابی کیڑا ہے، مجھے سوچ کر وحشت ہوتی ہے کہ کیسے اتنا پڑھ لیتی ہے۔ ضیاء نے کندھے اچکا کر کہا تو زین ہنسنے لگا۔ بیٹا آپ نورین کو شروع دن سے پریشان کرتے ہو۔ اسٹارٹ میں تو مجھے لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ ہے، پر پھر تو نے اس لیلا نامی چپکو لڑکی کو گرل فرینڈ بنا لیا۔ زین نورین سے ہمدردی کے بعد لیلا سے چڑھتے ہوئے بولا، اف لیلا بہت ہاٹ ہے۔ لیلا اور اس نورین کا کوئی میچ ہے ہی نہیں۔ اب چپ کر وہ آ گئی۔ ریم کو نورین کے ساتھ آتے دیکھ وہ تینوں انجان بن گئے تھے۔ نورین نے مسکرا کر اسے انجانے کیا کہا کہ ریم بھی مسکراتی واش روم کے اندر چلی گئی۔ نورین کے پلٹتے ہی ضیاء نے واش روم کا دروازے کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ کچھ یاد آنے پر نورین پلٹ کر کوریڈور نمبر دیکھنے لگی۔ ضیاء یہ 4 کوریڈور ہے، یہ تو واش روم ہے نا؟ جینٹس واش روم؟ نورین کے پوچھنے پر ضیاء ایک آنکھ دباتے ہنسنے لگا۔ کھولو یہ دروازہ۔ غصے سے آگے بڑھتی وہ واش روم کا دروازہ کھولنے لگی، لیکن ضیاء سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا کام ہو گیا بیبی، اب جاؤ یہاں سے، سختی سے کہا۔ تم ایک انتہائی بدتمیز اور بے غیرت انسان ہو، مجھے تمہاری بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ نورین کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ہو گیا ضیاء کا سوال نہیں بلکہ شارٹ ورڈ میں اس نے نورین کو گیٹ لاسٹ کہا تھا۔ اسے نورین کا اتنا بولنا ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ ہاں ہو گیا، اور اب میں جا کر جین کو تمہاری کمپلین کروں گی۔ غصے سے کہتی وہ پلٹ گئی۔ یہ دروازہ میرے آنے تک باہر سے کھلنا نہیں چاہیے، غصے سے کہتا ضیاء نورین کے پیچھے گیا۔ نورین تیزی سے سیڑھیاں اترتی سیکنڈ رو میں بنے اسپورٹس روم کی طرف سے گزرتی ڈین کے آفس کی طرف جا رہی تھی جب ضیاء نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اسپورٹس روم کی طرف لے گیا۔ دروازہ کھول کر نورین کو اندر کھینچا اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ضیاء، دروازہ کھولو۔ پل بھر کے لیے وہ خوفزدہ ہوئی تھی، پر اسے یقین تھا ضیاء کسی لڑکی کے ساتھ اس نہج کی بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ چل رہی ہے تمہاری زبان۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے کہتا نورین کی طرف آیا تو نورین فوراً کرسی کے پیچھے ہو گئی۔ مجھے باہر جانے دو ضیاء، میں بتا رہی ہوں میں پروفیسر کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ نورین خوف چھپاتی ہمت باندھتی بولی تو ضیاء نے مٹھی بھینچ کر اپنے سر پر ماری۔ ہاں، اور پھر تمہاری شکایت پر وہ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں گے جیسے۔ وہ سوال نہیں بلکہ نورین کو یہ یاد دلانے کے لیے تھا کہ وہ کس سے پنگا لے رہی ہے۔ ہاں، یہاں کا جین میرے باپ کا دوست ہے، اور میرے ساتھ چلو۔
آؤ میرے ساتھ چلو، میرے سامنے شکایت کرنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اچانک نورین کا ہاتھ پکڑتے اب وہ نورین کو باہر کی جانب لے جانے لگا۔ جب نورین خوفزدہ ہوتی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ نورین کے ہاتھ سے کتابیں گر چکی تھیں، وہ ضیا سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ نہیں، تم چلو میرے ساتھ، مل کے جائیں گی ڈین کے پاس، غصے سے کہتا ضیا کمرے کا دروازہ کھولنے لگا۔ یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، جیسا ایہان وحشی بدتمیز، بالکل ویسا ہی اس کا بگڑا ہوا دوست۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے کہیں نہیں جانا۔ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ بھرائی آواز میں بولی تو ضیا اس کی جانب پلٹا۔ شٹ اپ، رونا بند کرو ورنہ ایک دو لگاؤں گا۔ ضیا نے غصے سے گراتے نورین کا ہاتھ چھوڑا تو نورین روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کی ہچکیاں اب اس خالی کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ ضیا نے پہلی بار اس سے اتنی بدتمیزی کی تھی، یا یہ کہنا بھی ٹھیک تھا کہ اس سے پہلے کبھی وہ ضیا کے مقابل ایسے کھڑی ہی نہیں ہوئی تھی۔ ضیا نے جبڑے بھینچ کر اس کا لرزتا وجود دیکھا۔ آج جانے کیا ہوا تھا کہ اس کے آنسوں سے ضیا کو وحشت ہو رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو ایسے، جیسے میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے؟ نورین کے رونے پر مزید چڑ چڑھنے لگی تھی۔ جبھی نورین کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ مت آیا کرو میرے مقابل نورین کی سرخ ناک کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بے عزتی و شرمندگی کے احساس سے نورین آنکھیں میچ گئی۔ تم بہت بھولی ہو، میں نہیں چاہتا کہ کبھی ایسا کروں کہ مجھے ساری زندگی پچھتاوا رہے۔ میرے معاملے سے دور رہا کرو، اور اگر آئندہ یہ فضول کی دھمکیاں دیں تو یاد رکھنا میں خالی خلی دھمکی نہیں دیتا، اور جس ڈین سے تم مجھے ڈرا رہی ہو روز شام ان کے ساتھ بیٹھ کر کافی پیتا ہوں میں۔ ایک جھٹکے سے نورین کو چھوڑتے وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ نورین اس قدر بے عزتی پر وہیں بیٹھی رونے لگی تھی۔ وائٹ گھٹنوں تک شرٹ، اس پر بلیک واسکوٹ اور سر پر اسکارف باندھے وہ تیار تھی۔ آج اس کا اس 5 اسٹار ہوٹل میں پہلا دن تھا۔ 30,000 ماہانہ پر اسے 2 دن پہلے ہی یہ نوکری ملی تھی جس کی ریکوائرمنٹ پر وہ پورا اترتی تھی۔ اس نوکری کی ریکوائرمنٹ صرف 3 تھیں۔ پہلی ان میرڈ ہونا، دوسری انڈر 30 ہونا، تیسری اچھی شکل و صورت، اور یہ تینوں ہی زرمش کے پاس تھیں، بلکہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھیں۔ وہ خوش تھی۔ اس کی نزدیک ویٹرس کی جاب فیکٹری میں بیٹھ کر مشین چلانے سے تو بہت ہی بہتر تھی۔ آر یو اوکے زرمش؟ مینیجر نے اسے ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھ پوچھا۔ وہ سر، کیا میں دوپٹہ اوڑھ سکتی ہوں؟ ود آؤٹ دوپٹہ میں بہت انکمفرٹیبل ہوں، زرمش نے اپنی پریشانی بیان کی تو مینیجر نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ 5 اسٹار ریسٹورنٹ ہے، بہت ہائی ریٹڈ، یہاں آپ کو جاب ملنا بڑی بات ہے، اگر آپ یہاں ڈیمانڈ کریں گی تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ آسان الفاظ میں اسے انکار کر چکے تھے۔ سر، میں اس کو بہت اسٹائلش طریقے سے سر پر کور کروں گی، دیکھنے میں اسٹائل لگے گا، پلیز آپ صرف ایک بار دیکھ لیں۔ زرمش کی منت سماجت پر وہ رضامند ہو گئے۔ زرمش نے بلیک اسکارف خوبصورتی سے سر پر لپیٹا تو مینیجر کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ لڑکی اسکارف میں پہلے کی بنسبت اور پیاری لگ رہی ہے، اور یہی تو ان کو چاہیے تھا جب بھی زرمش کو اسکارف کی اجازت دے دی۔ رات 1 بجے اس کی ٹائمنگ آف ہوئی تو جاب کی طرف سے دی گئی کنوینس ہوتا ہے ویسے، زرمش کو گھر کے دروازے پر چھوڑ گئی۔ شبانہ کا منہ وہ تنخواہ میں 5,000 کا اضافہ کروا کے بند کر چکی تھی۔ اسے اس ہوٹل میں نوکری کرتے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب اس نے نوٹ کیا روز ایک نوجوان لڑکا ہوٹل آتا ہے اور وہ ان کی ٹائمنگ آف ہونے تک وہاں بیٹھا ہے اور کافی پیتا ہے۔ یہ بات زرمش کے علاوہ دوسرے بھی نوٹ کرنے لگے تھے، کیونکہ اس کے بے لگام نظر صرف زرمش کا طواف کرتی تھیں، جبکہ اس کی نظروں سے زرمش بھی عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ زرمش، جاؤ یہ کافی ٹیبل نمبر 4 پر سرو کر دو۔ نینا اسی کی طرح ایک ویٹرس تھی۔ نینا کے کہنے پر وہ چونکی کیونکہ ٹیبل نمبر 4 پر وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ میں نہیں جا رہی، تم دے آؤ۔ زرمش نے جان چھڑوانی چاہی۔ وہ بچی نہیں تھی جو اس کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھتی کہ ہر عورت کو اللہ نے ایک چھٹی حس دے رکھی ہوتی ہے، یہ نگاہیں پہچاننے کی۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ جوان دیکھنے میں بہت خوش شکل اور اچھی فیملی کا لگتا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا تو وہ کیا جواب دیتی؟ اس کے پاس تو بتانے کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا۔ محترمہ، پہلے میں ہی گئی تھی تو اس محترم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ کافی میں زرمش کے ہاتھ ہی بھیجیں۔ نینا کا کہنا تھا کہ زرمش کے ہوش اڑ گئے۔ اسے میرا نام کیسے پتہ چلا؟
حیرت سے کھڑی ہوتی وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی جب مینیجر صاحب اندر آئے۔ میں نے بتایا ہے، مینیجر نے کہا تو زرمش ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں؟ آپ نے ایسی کیسے میرا نام بتا دیا؟ وہ پتہ نہیں کون ہے اور کیوں میرا نام جاننا چاہتا ہے یا بات کرنا چاہتا ہے۔ زرمش کو سچ مچ پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ ابرار نام ہے اور اچھا خاصا پڑھا لکھا اور اچھی فیملی کا لڑکا ہے۔ تم پہلی نظر میں اس کو پسند آئی ہو۔ تمہاری حجاب لینے سے وہ بہت متاثر ہوا ہے۔ میں نے اس کو بتایا ہے تم ایسی لڑکی نہیں ہو، لیکن اس نے کہا ہے وہ تم سے صرف ایک دفعہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی برائی ہے، صرف ایک دفعہ بات ہی تو کرنی ہے، وہ بھی یہی تو کر لو۔ مینیجر کے کہنے پر اپنا انگوٹھا دانتوں تلے دبا گئی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا ابھی باہر آ جائے گا، لیکن سامنا تو کرنا تھا۔ جب بھی کافی کا کپ اٹھاتی اس جانب بڑھی تھی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ جاری ہے۔